السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ آمین۔ آیت نمبر 113 تک سورہ البقرہ ہم کر چکے، جس میں ہم نے پڑھا کہ یہود و نصارہ ایک دوسرے کو کچھ بھی نہیں سمجھتے اور ایک دوسرے کے لیے کہتے ہیں کہ وہ حق پر نہیں، ہم زیادہ حق پر ہیں۔ اور اسی طرح مسلمانوں کے اندر بھی آج جتنے فرقے بن چکے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارا فرقہ، ہمارا مسلک اور ہمارا گروہ سب سے افضل ہے۔ اسی طرح مشرکین بھی یہ کہتے تھے کہ ہم سب سے زیادہ بہتر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سب باتوں کا فیصلہ قیامت والے دن میں کر دوں گا کہ کون صحیح تھا۔ آج آیت نمبر 114 سے ہم دیکھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اور کون ازلم بڑا ظالم ہے، ممن اس سے جو منع کرے، روکے، مساجد اللہ اللہ کی مسجد سے، ان کے یوز کرا ذکر کیا جائے، فیہا ان میں، اسمہ اس کا نام، وسعہ اور وہ کوشش کرے، فی خرابیہا ان کی ویرانی کی، اولئکا یہ لوگ، ماں نہیں کانا مناسب، لہم ان کے لیے، ان کے یدخلوہا وہ داخل ہوں اس میں، الا خائفین مگر ڈرتے ہوئے، لہم ان کے لیے، فی الدنیا دنیا میں، خزی رسوائی ہے، ولہم اور ان کے لیے، فی الآخرتی آخرت میں، عذاب عظیم عذاب ہے بڑا۔ تو اس سے بڑا ظالم بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مساجد میں اللہ کا نام لینے سے روکے اور ان کو اجاڑنے کی کوشش کرے۔ ایسے لوگ اس لائق نہیں کہ ان مسجدوں میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے، دنیا میں ان کے لیے رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ یوں تو مختلف گروہ دوسروں کو اپنے عبادت خانوں میں عبادت کرنے سے کسی نہ کسی طرح روکتے ہی رہتے ہیں، لیکن بیت اللہ میں ایمان والوں کو نماز ادا کرنے اور اللہ کے ذکر سے روکنے والے مشرکین مکہ ہی تھے۔ بیت اللہ تو خالص اللہ کی عبادت، صلاۃ اور طواف وغیرہ کے لیے تعمیر کرایا گیا تھا اور اس کی آبادکاری اور انتظام سچے مومنوں کا ہی حق تھا، لیکن مشرکین مکہ نے اسے اپنا حق سمجھا اور انہوں نے یہ ستم ڈھایا کہ اس کو بت کدہ بنا دیا، اور 340 بت اس میں رکھے ہوئے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا تھا، اور ایمان والوں کو اس میں عبادت کرنے سے روک دیا، گویا کہ وہاں توحید کی آواز بلند کرنا جرم بنا دیا گیا۔ اور پھر ظلم کی انتہا یہ ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو عمرہ کرنے سے روک دیا گیا۔ ان کی سزا دنیا کی میں رسوائی اور آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ تو مسجدوں کو آباد کرنا مومنوں کا کام ہے، لیکن اہل مکہ اس کو اپنا حق سمجھتے تھے۔ اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد رکھتا ہے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا عمل جس سے اللہ خطائیں مٹاتا ہے، درجات بلند کرتا ہے، وہ کیا کیا ہیں؟ مشقت کے باوجود پورا وضو کرنا، مسجدوں کی طرف کثرت سے قدم اٹھانا، نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہی رباط ہے، یہی رباط ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اندھیروں میں مسجدوں کی طرف چل کر جانے والوں کو مکمل نور کی خوشخبری دے دو۔ تو مسجدوں کو آباد کرنا مومنوں کا کام ہوتا ہے، نہ کہ مومن ایسی کوشش کریں جس سے مسجدیں غیر آباد ہوں۔ اس میں آج کل اگر آپ دیکھیں تو مسجدوں کے ساتھ اس طرح کی چیزیں لگا دی گئیں، یعنی مسجد میں یا مسجد کے ساتھ ایسی ایکٹیویٹیز رکھ دی جائیں کہ لوگوں کا دل مسجد میں نہ لگے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ مسجدوں کے باہر میلے ٹھیلے لگا دیے جائیں، سٹالز لگا دیے جائیں، پارک بنا دی جائیں، تو لوگ جو ہیں وہ مسجد میں دھیان دینے کے بجائے ان چیزوں کی طرف زیادہ دھیان دیتے ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھیں ہمارے ہاں فیصل مسجد کی طرف لوگ جاتے ہیں، تو اکثر کبھی وہاں جانا ہو تو ہم دیکھتی ہوں میں کہ وہاں پر لوگ نماز پڑھنے کے بجائے، نفل نماز تو پڑھی جا سکتی ہے نا کسی بھی ٹائم، تحیۃ المسجد، لیکن لوگ وہاں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتے، صرف مسجد کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں اور وہاں پر اپنی تصویریں وغیرہ بنا کر اور گھوم پھر کے انجوائے کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ حالانکہ مسجد اس لیے ہوتی ہے کہ اس کو آباد کیا جائے اور وہاں پر نماز ادا کر کے اپنے لیے گواہی کا انتظام کیا جائے۔ ظاہر ہے جس جگہ پر ہم نماز پڑھیں گے وہ جگہ ہمارے لیے گواہی دے گی قیامت والے دن۔ لیکن مسجدوں کو اس طریقے سے بنانا کہ
وہاں پر لوگوں کی توجہ نہ رہے، یعنی مسجدیں آباد تو ہیں لیکن مقاصد پورے نہیں ہو رہے، دنیاوی معاملات اور سیاستیں زیادہ ہو رہی ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ مسجد کے ممبر ایک دوسرے کے خلاف فرقہ واریت کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، تو اس دور میں اہل مکہ نے ایسا کیا تھا، تو آج جو ہے وہ مسلمانوں کی مساجد میں بھی ممبر رسول سے یا تو سیاستیں ہو رہی ہیں یا پھر کاروباری اعلانات بھی کیے جاتے ہیں، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا۔ تو بہرحال ہم سب کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم مسجد کو آباد کرنے میں ہر ممکن کوشش کریں اور مسجد کے مقاصد کو پورا کریں۔ اگلی آیت میں آتا ہے کہ وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق مشرق والمغرب اور مغرب، فَأَيْنَمَا تو کہاں جہاں کہیں، تو وَلُّ تم منہ موڑو گے، فَسَمَّا تو وہیں جگہ یا وجہ ذات ہے، للہ اللہ کی، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ واسع وسعت والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ اور مشرق و مغرب تو اللہ ہی کے ہیں، لہٰذا تم جدھر بھی رخ کرو ادھر ہی اللہ متوجہ ہے، بے شک اللہ بہت ہی وسعتوں والا اور علم والا ہے۔ تو یہود و نصارہ جو ہیں ان کا آپس میں اختلاف تھا، یہود و نصارہ نے اپنے کا جو مشترکہ قبلہ تھا وہ بیت المقدس ہی تھا، لیکن نصارہ نے کہا کہ مریم علیہ السلام چونکہ مشرقی سمت میں بیٹھتی تھی تو ہم مشرقی سمت کو انہوں نے اپنے لیے مخصوص کر لیا، اور یہودیوں نے مغربی حصے کو اپنے لیے مخصوص کر لیا۔ تو یہاں بھی اختلاف جو ہے وہ شخصیات کے ساتھ منسلک ہیں، تو اللہ کے ماننے والے مشرق و مغرب کے ساتھ خود کو مخصوص نہیں کرتے بلکہ وہ عالمگیر سوچ کے مالک ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی ایک سمت میں نہیں، ہر سمت میں، سب سمتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اور یہی بات ہمیں یہاں بتائی جا رہی ہے کہ رب ذوالجلال کائنات، خالق کائنات کی حکمت، قدرت، عظمت بلکہ ہر صفت لامحدود ہے، اس کو انسانوں یا دیگر مخلوقات پر قیاس کرنا ہمارے لیے سراسر نادانی ہوگی۔ انسانی زندگی کی ضروریات کا دارومدار تو زمان اور مکان اور سمتوں کی حدود اور قیود پر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بلا شبہ ان کمزوریوں سے بالکل ہی پاک اور بالا تر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی عبادت کے لیے جو سمت تعین کی ہے تو وہ ایک تنظیمی ضرورت ہے تاکہ انسان کو ایک ہی نظم و ضبط کا پابند بنایا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم و قدرت اور کار فرمائی کا دائرہ کسی ایک سمت میں محدود ہے، معاذ اللہ وہ جس سمت کو چاہے قبلہ بنائے، اس میں کسی کو اعتراض یا حیل و حجت کی کوئی گنجائش نہیں۔ مزید انشاءاللہ جب ہم تحویل کعبہ کی آیات پڑھیں گے تو اس میں اس کی مزید وضاحت ہوگی۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے بنا لیا بیٹا، بلکہ لہو اسی کے لیے ہے، ماں جو بھی فی السماوات یا آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں، کل لہو قانتون اور سب اسی کے مطیع اور فرما بردار ہیں۔ تو امتوں کے بگاڑ کا سب سے زیادہ ظالمانہ اور جاہلانہ اور قابل مذمت پہلو شرک ہے۔ شرک جو ہے ہر امت کے اندر رہا ہے، اور بالخصوص ذات کا شرک، یعنی یہ کہ مخلوق کو خالق کی ذات میں شریک قرار دے دینا کسی کو، یعنی کہ یہود نے عزیر علیہ السلام کو اور عیسائیوں یعنی نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے کر اللہ کی ذات میں شرک کیا، جبکہ مشرکین عرب نے یہ ستم ڈھایا کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا۔ یہ ذات کا شرک اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کو بھڑکانے والا شدید ترین جرم ہے۔ سورہ مریم میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 88 تا 91 میں، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں اس بات پر کہ وہ رحمان کی اولاد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ حدیث قدسی میں بھی اللہ تعالیٰ، بخاری کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ اس ذات کے شرک کو اپنے لیے گالی سے تعبیر فرمایا ہے۔ تو کیسا ظلم ہے کہ جس فعل کو یعنی کبھی فعل کی قرآن اور حدیث میں اس قدر مذمت کی گئی ہے کہ یہ امت بھی اسی کا شکار ہے، کیونکہ اس کے بڑے جو ہیں ان کو یہ عقیدہ ملا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آج آپ دیکھیں کہ آج کی امت مسلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نور سے جدا ہونے والا نور من نور اللہ کہتے ہیں، یعنی اللہ کی ذات کا ایک ٹکڑا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہاں اس باطل عقیدے
یہاں اس باطل عقیدے کو سختی سے رد کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شرک سے پاک ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ کائنات کا اکیلا مالک ہے اور زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، اور ہر ایک اسی کا مطیع فرمان ہے۔ یہاں حکم اسی کا چلتا ہے، کسی اور کا نہیں، اور حکم بھی ایسے چلتا ہے کہ وہ جب بھی کسی کام کے کرنے کا ارادہ فرمائے تو بس کن کہنا کافی ہوتا ہے اور فوراً ہی وہ کام ہو جاتا ہے۔ لہٰذا وہ اس بات سے بے نیاز، پاک اور بالاتر ہے کہ اس کا کوئی اولاد ہو یا کوئی اس کا معاون ہو۔ وہ اکیلا ہی اس کائنات کا موجد اور خالق ہے، یعنی اس نے اکیلے ہی اس کائنات کی صورت گری کی اور پھر اس کو وجود عطا کیا اور اس نظام میں کائنات کو چلا رہا ہے۔ بھلا یہ بے بس اور اس کی مطیع مخلوق اس قادر اور مطلق اور مختار کل کی ہستی کی شریک کیسے ہو سکتی ہے؟ انشاءاللہ ہم اس بارے میں مزید ڈیٹیل پڑھیں گے اگلی آیات میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کے شرک سے محفوظ رکھے اور صحیح معنوں میں توحید کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بہترین عمل اور تقوی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔